ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ ہے، آنے والی 15 شعبان میں ایک رات جاگی جاتی ہے. میں چند باتیں بتا کر کے انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا. شب برات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک پیغمبر ہونے کے بعد 10 سال آپ نے مدینہ میں، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے. شعبان کا مہینہ آیا ہوگا نا، اللہ کے نبی نے کیا ہو ایک دلیل. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 2 سال سے زیادہ رہے، شعبان کا مہینہ آیا، کسی نے نہیں بنایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کسی نے نہیں بنایا. کیوں؟ صحابہ کرام جانتے تھے کہ کیا سنت ہے، کیا بدعات ہے. ہم لوگ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ شب برات. یہ جو برات لفظ ہے نا، یہ لفظ عربی لفظ ہے ہی نہیں ہے، یہ اردو لفظ ہے. برات اردو لفظ ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے جیسے کہ برن، برن، یا اسی طرح بریرن، یہ جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اس سے برات لیا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21 جگہ پر اس لفظ کا ذکر کیا. کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی بریء مما یشرکون. اے مشرکو، جو تم کر رہے ہو میں تمہارے سے بالکل بیزار ہوں. برات کا معنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیزاری کا، نفرت کا، گالی گلوچ کا معنی ہوتا ہے برات. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. سورہ توبہ، سورہ توبہ، سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ برات ہے، سورہ برات ہے. پہلی آیت براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے، نفرت ہے مشرکین پر. شب برات، نفرت والی رات، استغفر اللہ، سمجھنے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، نہ احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. اب لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ شب برات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. ترمذی کی روایت بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، قبرستان گئے، آپ وہاں پر کھڑے رہے، آپ نے دعا کی اور آپ واپس آئے. اور جو اما عائشہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ رات میں کیوں اٹھے اور کیوں گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ، آج کی رات اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ حدیث ترمذی کی ہے، میں بھی مانتا ہوں. ایک حدیث، سیم حدیث موطا امام مالک کے اندر بھی ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات اٹھے، اٹھ کر کے قبرستان گئے اور وہاں جانے کے بعد دعا کی، دعا کر کے واپس آئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول میں تو سوئی ہوئی تھی. الفاظ کیا ہیں؟ میں سوئی ہوئی تھی. اگر رات میں جاگنا ہوتا تو اللہ کے رسول اکیلے کیوں اٹھتے؟ اما عائشہ کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان کو بھی اٹھاتے. اللہ کے رسول قبرستان گئے، واپس آئے. اما عائشہ نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اور کیا وجہ ہے قبرستان جانے کی؟ دیکھیے بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عائشہ امرنی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جنت البقیع جہاں صحابہ کی قبریں ہیں وہاں جا کر کے میں ان کے حق میں دعا کروں. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول اٹھے نا، قبرستان گئے تھے. کون سی حدیث بیان کرتے ہیں؟ ترمذی کی. اب ترمذی کی حدیث بیان کرنے کے بعد خود امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے ابن الوضاح کے حوالے سے نیچے ایک نوٹ لکھی ہے. اس نوٹ کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے. وہ کیا ہے؟ كانت القصة قبل موتی ب5 ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کا اٹھنا، اللہ کے نبی کا جاگنا، اللہ کے نبی کے قبرستان جا کے دعا کرنا صحیح بات ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ اب جا کر کے دعا کرو. یہ واقعہ کب کا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے. اور اللہ کے نبی کے انتقال تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا.
اور آج ہم یہ حدیث شعبان میں فٹ کرتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو۔ نہ یہ عمل صحابہ نے کیا، نہ احادیث کے اندر موجود ہے، نہ قرآن سے اس کا کوئی واسطہ ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز ہونے کے باوجود جو ہے صحابہ نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ بس اس کا اشارہ کرتے میں آگے بڑھوں کہ ہر چیز کا مسئلہ سیرت نبی کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے، اس لیے صحابہ کی سیرتوں کو پڑھا کرو، صحابہ کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرو کہ صحابہ جو ہے سنتوں پر کیسے عمل کرتے تھے۔